توبہ نصوح بن جائے، وہ خطا اور گناہ پھر لوٹ کے اس کی ذات میں نہیں آنا چاہیے، وہ توبہ نصوح بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ارشاد مصطفیٰ ہے، آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے اہل ایمان، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، رب قدوس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگو، معافی مانگو، اپنے خطاؤں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ فإنی أتوب فی اليوم 100 مرہ، آقا فرماتے ہیں میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث پاک میں 70 مرتبہ کہ میں ہر روز 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، کیونکہ نبی پاک کے قسم کا توبہ کرنا، نبی تو معصوم خطا ہوتے ہیں، وہاں خطا کا تصور تک نہیں ہے، وہاں خطا کا شائبہ تک نہیں ہے، معصوم خطا ہوتے ہیں۔ آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ کرنا ایک تو امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ آقا جو وجہ تخلیق کے قول و مقام ہیں، جن کے لیے اللہ پاک نے ساری کائنات کی بطن سجائی ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور امت کو تعلیم کرتے ہیں تو امت کو اس تعلیم کو اپنانا چاہیے۔ آقا اگر 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو امتی کو تصور کرنا چاہیے کہ اس کو کس قدر زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی کا توبہ کرنا ہوتا ہے وہ مراتب قرب میں، مراتب وصال میں مزید اللہ کی بارگاہ میں آگے جانا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کے مراتب میں، وصال کے مراتب میں وہ مزید آگے، وہ ترقیات ہوتی ہیں، عروج ہوتا ہے، مزید وصال ہوتا ہے، مزید قرب ہوتا ہے۔ نبی کا رجوع وہ قرب کے مراتب میں ہے، نبی کا رجوع قرب کے مراتب میں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اس حدیث پاک سے تعلیم ملتی ہے کہ کثرت کے ساتھ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ تعلیم کا اللہ تعالیٰ جو کریم جلوہ فرما ہے، ایک آرامی وہاں بیٹھا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، بہت اہم بات ہے اور یہ اہم پیغام ہے۔ اس میں اصول دیے گئے اس قول میں توبہ کا ایک معیار دے دیا گیا ہے۔ وہ آرابی دعا کرتا اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، فرمایا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ کلمہ آپ دیکھیں، کلمہ تو استغفار کا ہے، کلمہ توبہ کا ہے، لیکن مولا کائنات حیدر کردار علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کی نگاہ ولایت اس منظر کو دیکھ رہی تھی، فرمایا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اب یہ ارشاد فرما کر آگے علم و حکمت کے موتی دیتی ہے، ہمیں اصول عطا کرتی ہے، رہنمائی فرمانی ہمیں، وہ رہنمائی کیا ہے؟ اس عربی نے عرض کیا علی کرم اللہ وجہ کریم سچی توبہ کیا ہے؟ جب یہ جھوٹوں کی توبہ ہوئی تو سچی توبہ کیا ہے؟ فرمایا جب تک توبہ میں، توبہ کے عمل میں، عمل صالح میں 6 چیزیں اور 6 اصول نہ آ جائیں اس وقت توبہ توبہ نہیں بنتی، توبہ اس وقت تک توبہ نہیں بنتی۔ 6 چیزیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں، یہ بھی تعلیم نبوت کا اس سے واقف ہے، ساری بات جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر نادم ہو جانا، اپنے کیے پر نادم ہو جانا، پشیمان ہو جانا، شرمسار ہو جانا، ندامت کے آنسو بہانا، یہ اس کے لوازمات میں سے پہلی بات ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر نادم ہو جائے، شرمسار ہو جائے، پشیمان ہو جائے، پشیمان ہو جائے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو فرض ادا نہیں ہوئے ہیں ان کی قضا کریں۔ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ توبہ کے اصول دیکھیے، اس کا معیار اور کرائٹیریا دیکھتے ہیں، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے جو فرض ادا نہیں ہوئے ہیں ان کی قضا کریں، ان کی قضا کریں۔ اب یہ ہر ایک نے اپنے گریبان میں جاننا ہے کہ مجھ سے کون کون سا فرض رہ گیا ہے، کون کون سے فرائض ادا نہیں ہوئے ہیں۔ توبہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے
یہ یقیناً دعوت سے ہر بندے کو رجوع کرنا چاہیے. لیکن دوستوں جب وہ ذات معاف کرنے والی ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن جب اس اصولوں کے ساتھ، ان رہنما اصولوں کے ساتھ ہماری توبہ ہوگی، وہ توبہ نصوح بن جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قرب و وصال کے مراتب مل جائیں گے. اس توبہ کا بینیفٹ زیادہ ہوگا، اس کا رواج، اس کا عاجل، اس میں جو نعمتیں ملیں گی وہ بے پناہ ہوگی. لہٰذا ان اصولوں کو ازبر کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے، کسی کا اگر حق غصب کیا ہے، توبہ کرنے والا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ انسان جس کا حق غصب کیا ہے اس کا حق واپس لوٹا دے. یہ حقوق العباد میں سے ہم پہلے اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں. یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ جب تک بندے انسان کی حق تلفی کی ہے، جب تک اس کا ازالہ نہیں کرتا، امام نووی کے نزدیک اس کی توبہ متحقق نہیں ہو سکتی. بندے سے معافی مانگے، بندے سے ازالہ کر کے پھر رب کی بارگاہ میں آئے، پھر اس کو معافی ملے گی، پھر اس کی توبہ ثابت ہوگی، توبہ متحقق ہوگی اور وہ توبہ نصوح بنے گی. چوتھی بات یہ ہے، اگر کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، تو معافی مانگے. آپ دیکھ رہے ہیں رسولوں کو اپنایا جائے تو ہمارا معاشرہ اور اس کی اسلامی قدریں کس انداز میں ہمارے معاشرے کرتے ہیں اور کتنا خوبصورت مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. ہر چیز اپنے مقام پر آ سکتی ہے، ہر چیز اپنے مقام پر آ سکتی ہے، پوری زندگی انسان کی بیلنس ہو سکتی ہے. ایک خوبصورت اسلام معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے اگر ان اصولوں کو سامنے رکھیں. اگر کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہے، معافی مانگے، اس سے ازالہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کرے. پانچویں بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، ان پہلے اصولوں کو اپناتے ہوئے پھر یہ کرے، پختہ عزم کر لے، عزم مصمم کر لے کہ آج کے بعد مجھ سے یہ خطا دوبارہ سرزد نہیں ہوگی، آج کے بعد معصیت کی راہ کو نہیں جاؤں گا، گناہ سرزد نہیں ہوگا، پکی توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں. وہ توبہ انسان کی توبہ نصوح ٹھہرتی ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ جس طرح بدکاریوں کے ذریعہ سے، گناہ کے ذریعہ سے اپنے نفس کو تقویت دی ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے نفس کو قوی کیا ہے، اسی طرح توبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے ذریعہ سے اسی انداز میں اپنے نفس کو ضعیف کرے، یہ نفسانی خواہشات کا خاتمہ کرے، نفسانی خواہشات کا خاتمہ کرے، اپنی روح کو پختہ کرے، اپنی روح کو عروج دے، اپنی روح کو قوی کرے، اپنی روح کو مضبوط کرے. جس طرح پہلے فقط جسم کو اسے انسان مضبوط کرتا رہا، توبہ کرنے والے کے لیے بات لازمی ہے اب اپنی روح کو مضبوط کر لے تاکہ اس کی روح غالب ہو جائے اور اس کی روح فاتح ہو جائے. جب اس انداز میں اپنے روح کو وہ عروج دینا شروع کرے گا اور اسے اس نور کے ذریعہ سے قوی کر لے گا تو وہ انسان کی توبہ نصوح بن جاتی ہے. تو یہ 6 ضروری اصول میں سمجھتا ہوں توبہ کے بعد میں ہمیں ذہن نشین کرنے چاہیے، ازبر کرنا چاہیے اور ان اصولوں کو اور اس سے پہلے حدیث پاک کی روشنی میں اور اس سے قبل اہل عرب کی جو لغت ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے جو توبہ نصوح کے معنی ہم نے عرض کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تمام باتیں ہمارے پیش نظر ہوں تو ہم صحیح معنی میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر سکتے ہیں اور ہمیں ایسا رجوع مل سکتا ہے جو ہمارا پکا رجوع بن جائے اور توبہ نصوح ہو جائے اور اللہ کے کریم ناز میں ہماری کاوش قبول ہو جائے. دوستو آج کی شب یہ تو تھی کچھ ایسی باتیں جس سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ غنیمت کے لمحات ہیں، یہ بہت نصیب والوں کو گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں آپ سے. اور آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، ایسی توبہ کر لیجیے جس کا اثر صرف یہ رمضان مقدس کے باقی لمحات میں نہیں اور سال بھر بھی نہیں بلکہ ساری عمر اس کی تاثیر ہمارے ذات میں ہونی چاہیے. اتنی وقت کی توبہ ہو، جب اس انداز میں ہم توبہ کر لیں گے تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.